الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر ہم سب حاضر ہیں۔ آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی طرف سے بذریعہ کال آنے والے سوالات کے جوابات ہم سنیں گے۔ دارالافتاء اہل سنت کے عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ابتدا میں چاہوں گا کہ کچھ صدقہ فطر کے بارے میں معلومات پیش کی جائیں، کیونکہ آخری عشرہ ہے اور اس کے بھی چند روز گزر گئے اور بہت جلد جو ہے رمضان ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جس وقت صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ہمیں اس سے متعلق بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ حضور، سب سے پہلے تو میں یہ سوال کروں گا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ اس کا حکم کیا ہے اور یہ کس طرح سے ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر، چونکہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جی، آپ نے مکہ کی گلیوں میں اس کے اعلانات کروائے کہ صدقہ فطر یہ واجب ہے۔ یہ بھی روایات میں آیا کہ صدقہ فطر روزے کی طہارت ہے، ایک طرح کی، کہ روزے کے دوران ہم سے جو لغو باتیں یا ایسی کوئی چیزیں جس کی وجہ سے روزے کی صحیح معنوں میں برکتیں حاصل نہیں کر سکے، اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں شامل ہو چکی ہیں، کچھ کمی رہ گئی ہے، تو صدقہ فطر شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا تاکہ اس کی وجہ سے اس روزے کی طہارت ہو جائے۔ اور مزید یہ ہے کہ مسکینوں کا، غریبوں کا اس میں فائدہ ہے، ان کی خوراک کا کوئی سامان بن جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک اور حدیث روایت میں ارشاد فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے، کتنی اہم بات۔ تو اس لیے صدقہ فطر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ اس کی کس پر واجب ہے، اس کا اگر کچھ بیان ہو جائے؟ ہاں، یہاں یہ بات ایک ہے صدقہ فطر کس پر، جس کو اتنی مقدار نکالنا ضروری ہو جائے۔ جی، شرعاً اس کے لیے بھی نصاب ہے، صحیح، یعنی اس کے لیے آدمی کا مالک نصاب ہونا، لیکن اس کے نصاب کی صورتیں اس سے کچھ جدا ہیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے آج تک ہم سن رہے تھے۔ صحیح۔ یہاں پر یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سامان اور جن اشیاء کی وجہ سے زکوٰۃ تو آدمی پر لازم نہ ہو، گھریلو کئی سامان ہوتے ہیں، حاجت سے زائد ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن صدقہ فطر میں یہ تمام چیزیں شامل کی جاتی ہیں۔ صحیح۔ لہذا ہر وہ شخص جس کے پاس یعنی مال کے نصاب ہونے کے حوالے سے 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر رقم سونا، حاجت سے زائد گھریلو سامان، اس طرح کی جو چیزیں یعنی اتنے وہ مالیت کا مالک ہے، تو ایسے شخص کو صدقہ فطر کے حوالے سے مالک نصاب کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی یہ یعنی اس نصاب کا مالک ہے اور یہ وقت اس پر آ گیا۔ اس پہ سال گزرنا بھی ضروری اس پہ سال گزرنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے، ہفتہ گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ اس دن اس ٹائم پہ جو صاحب نصاب اور مالک نصاب کی کیفیت میں ہے۔ عموماً ہمارے ہاں چونکہ پہلے سے ہی علم ہوتا ہے، ہم اس پوزیشن میں ہیں اور دیتے ہیں، ایک چیز دینی ہے، تو اس لیے رمضان المبارک کے دنوں میں ہی لوگ اس کا اہتمام رکھتے ہیں۔ یعنی ایڈوانس میں ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی، یعنی
عید کے دن سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی، کوشش یہی کریں کہ عید سے پہلے، سنت یہی ہے کہ عید سے قبل ہم ان کو ادا کر دیں، اور اگر کوئی رمضان میں ہی پہلے سے یعنی ابھی سے دینا چاہے، بلکہ رمضان شروع ہوا تو ہی دینا چاہے تو دے سکتا تو ہے، بھی اس کو اجازت ہے اور ان کو بالکل دیا جا سکتا ہے۔ حضور یہ تو ہم نے سنا کہ کس پر واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ بچوں پر بھی کیا واجب ہوتا ہے، اور جو بچوں کی امی ہوتی ہیں، زوجہ ہیں، اس کا کس پر واجب ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی پھر دوسرا سوال اس سے متعلق کہ یہ کیا اس کی مقدار کتنی ہے اور یہ کس طرح سے ادا کیا جائے، اس حوالے سے مجھے دیکھیں، جہاں تک اس کا میں پہلے مقدار کا عرض کر دیتا ہوں جی کہ کتنا صدقہ فطر جی نکالا جاتا ہے۔ اس بارے میں فقہاء کرام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ فطر کہ جس کے لیے گندم نصف سا، یہ ایک سا ایک پیمانہ ہے، صحیح، اور نصف سا جو آج ہمارے اس دور میں جس کے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے تحقیق سے اس کا ایک وزن بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو نکالنے میں آسانی ہو، تو وہ تقریباً یعنی 80 گرام کم 2 کلو بنتا ہے وزن اس کا، 2 کلو سے 80 گرام کم 2 کلو سے۔ اب اگر کوئی 2 کلو کا حساب ایک جنرل عام حساب رکھتے ہیں کہ 2 کلو کے حساب سے دے دیں، بعض 2.25 کلو کے حساب سے دے رہے ہوتے ہیں، اچھا ہے، جتنا زیادہ بہتر اس میں، لیکن ایک جو اس کا ایک وزن ہے جس جو کو ضروری ایک ہے وہ مقدار بیان کرنی، تو 2 کلو میں 80 گرام کم، یہ اتنے وزن سے یہ آٹا وغیرہ یہ دیا جائے یا ان کی قیمت دے دی جائے۔ صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نصف سا یعنی اس حوالے سے آٹا ہے، گیہوں ہے، ستو وغیرہ، آٹا یا اس کا ستو، کھجور، منقع، جو، اب ان کا آٹا یا ستو وغیرہ یہ 1 سا ہے، یعنی 1 سا 4 کلو، 4 کلو میں سے 160 گرام کم، 4 کلو کا کوئی حساب رکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذاکرے کی بات نہیں۔ یہ کھجور کے لیے اور جو کے لیے منقع، تو اب یہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ہر آدمی وہ آٹے کے اعتبار سے ہی دے رہا ہوتا ہے، گندم کے اعتبار سے ہی ہمارے یہاں نکالتا ہے۔ بیان بھی تو یہی کیا جاتا ہے، عموماً مساجد میں بھی جو اعلانات ہوتے ہیں وہ گیہوں کے ہی ہوتے ہیں، اور ایک اعلان ہو جاتا ہے کہ 100 روپے ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی پاکستان میں یہ اعلان ہے، ٹھیک ہے، کوئی دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا اس کے مطابق، لیکن ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اتنی چیزیں اور بھی بیان فرمائی ہیں، تو ایسے افراد بعض ہوتے ہیں مالی طور پہ بہت کم پوزیشن میں، ٹھیک ہے، آٹے کے حساب سے دے دیں، اس اعتبار سے دے دیں، بعض جو مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، اچھا دے سکتے ہیں، تو انفال للفقراء، فقراء کے لیے زیادہ فائدے والی بات یہ کہ ان کو زیادہ مال پہنچ جائے، ان کو زیادہ نفع مل جائے گا اس سے، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کشمش کے حساب سے دیں، یعنی کشمش ہوگی تو 4 کلو، 160 گرام 4 کلو ایک، اسے اب کھجور کے حساب سے دیں، اب آٹے سے 100 روپے کے دے دیا، کھجور عام نارمل جو ہے وہ 250 سے 300 روپے کی کلو اگر ہو تو وہ 1200 روپے بنے گا ایک صدقہ فطر۔ اب گھر کے اگر مالدار آدمی ہیں، 10 افراد ہیں، 1200 کے حساب سے ایک اچھا اماؤنٹ بنے گا، جو کسی غریب کے شاید پورے غریب کے گھرانے کے لیے کپڑوں کا بھی سامان ہو جائے اور ان کے لیے کچھ ایکسٹرا خرچ کا بھی اخراجات ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے کسی سے بھی دے گا تو ہو جائے گا، جی ہاں، لیکن ترغیب یہ ہے کہ اس کے حساب سے ادا کریں کہ جس میں اماؤنٹ زیادہ بنتی ہو تاکہ فقراء کے لیے زیادہ مفید ہو، اور اس میں دینے والے کا بھی فائدہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ جو ہے اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تو آپ پریفر کریں گے کہ جو دے سکتے، جی ایسا ہے کہ کھجور میں یعنی ہم نے نارمل آخر والی جو کھجور ہے 200-250 روپے یہ ہو، اس سے اوپر اور بھی اچھی آتی ہیں، اگر جو استعمال کرتے ہیں کوشش کریں خود ہیں، کوئی ہمارے ناظرین سننا اگر اس میں زندگی میں کبھی ایک دفعہ اجوا کھجور سے بھی صدقہ فطر دے دیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا گھرانے کے لیے کتنی خوشی جی مدنی چینل کے ناظرین نیتیں کیجئے، اور بڑی پیاری بات ہے، ہو سکتا ہے بہتوں کے لیے نئی بات بھی ہو کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج جو ہے وہ گیہوں ہی کا بیان کرنے کا ہے، لیکن بہرحال علم کی بات ہے، ہمیں معلوم ہوئی، اگر کسی کو معلوم ہوئی اور وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ عز و جل میں اس سال
جو زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے فطرے کی اس کے حساب سے ادا کروں گا تو انشاءاللہ عز و جل زیادہ ثواب کے بھی حقدار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کو برکتیں بھی عطا فرمائے گا. جتنا زیادہ شہد اتنا زیادہ میٹھا. اس کلیے کے تحت جو ہے وہ کوشش کریں کہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ مزید زیادہ مقدار والے فطرے ادا کریں تاکہ زیادہ ثواب کے حقدار ہوں. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. جی ہاں، آپ کی کالز بھی موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ طاری، میں سردار آباد سے. میرا درگستہ اہل سنت جناب مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ فطرانہ کن پہ واجب ہوتا ہے، اس کے متعلق رحمت فرما دی جائے. فطرانہ کیا ادھار لے کے، لون لے کے ادا کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے اور اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک اس کی بیوی ہے، تو کیا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا فطرانہ ادا کر سکے، تو کیا وہ ادھار لے کے اپنا فطرانہ ادا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 2 سوال ہیں بیسیکلی، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. اگلی کال چلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زین رضا اتاری ہے. میں پنجاب کے شہر گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ غیر شریف فقیر کو زکوٰۃ نہیں لگتی اور دینے والا زکوٰۃ کو دوبارہ ادا کرے گا، تو کیا غیر شریف فقیر اس رقم کو واپس کرے گا کہ نہیں؟ جواب عطا فرما دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا جواب بھی لیتے ہیں، نوٹ کر لیا گیا ہے. نیکسٹ. سعودیہ سے کال کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے؟ بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں، ضرور بتاتے ہیں. ایک اور کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عامر اتاری، میں باب المدینہ کراچی لالی کا اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا ہم اعتکاف میں نہا سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعتکاف میں نہا سکتے ہیں یا نہیں، ضرور عرض کرتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو امیمہ باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز واجب الاعادہ ہو جائے تو اس کو وقت کے اندر ادا کرنا ضروری ہے یا وقت کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے وقت گزرنے کے بعد اس نماز کو ادا کیا تو کیا وہ نماز ادا ہوگی یا قضا کہلائے گی؟ اور مزید یہ کہ وقت ہونے کی صورت میں بھی اس نماز کو وقت میں ادا نہ کرنا کیسا؟ اس بارے میں مکمل رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل بڑھتے ہیں آپ کے جوابات کی جانب. جی حضور 5 کالرز تھے اور 6 یا 7 سوالات ہیں، کیا ارشاد فرمائیں؟ جی پہلا سوال یہ تھا کہ اس کے لیے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے قرض لے سکتے ہیں کہ نہیں لگے. اس کے بارے میں گزارش یہی ہے کہ جس آدمی پر صدقہ فطر لازم ہے، جی اب اس کے پاس اگر بالفرض ان دنوں میں، ان ایام میں یا خاص اس وقت میں نکالنے کے لیے رقم کیش کی صورت میں نہیں ہے، نقدی رقم نہیں ہے، لیکن جی وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ان پر صدقہ فطر لازم ہے، صحیح. تو اب بھلے قرض لے کر وہ ادا کرے، اس کو صدقہ فطر تو ادا کرنا ہوگا. صدقہ فطر یعنی ادا اس کے لیے اگر قرض لے کے بھی ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس پر واجب ہی نہیں ہے تو اب قرض نہ لے اس کے لیے، یعنی جب اس پر شرن وہ چیز لازم نہیں ہے تو اس کے لیے ایک بلا اور ضرورت قرض بلا کا ضرورت سوال کسی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک قرض کی طرف جائے گا اور ظاہر ہے پھر وہ قرض کے لوٹانے کے معاملات اس کو ہوں گے، تو اب اس صورت میں وہ قرض نہ لے. بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ آدمی پر اپنے نابالغ بچے، چھوٹے بچوں کا بھی صدقہ فطر اس غنی والد پر لازم ہوتا ہے. اپنا بھی دینا ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کا دینا ہے، جبکہ ان بچوں کے پاس مال نہ ہو. بس اوقات بچوں کی بھی ملکیت میں ہوتا ہے تو ان کی ملکیت میں، تو ان کی ملکیت سے ان کا ادا کر دیں. صحیح. اور اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو اس صورت میں یہ خود صاحب نصاب ہیں، مال کے نصاب جو ہم نے عرض کیا نصاب، تو پھر ان کو اپنی طرف اپنا بھی دینا ہے اور اپنے بچوں کا بھی دینا ہے. شروع میں آپ نے جیسے کہ سوال میں کہا تھا بیوی کی حوالے سے، جی جی تو وہ شوہر پر اگرچہ لازم واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ جیسے گھر میں ایک پوری فیملی رہتے ہوئے گھر کے ایک فرد یعنی شوہر ہو گئے اپنی زوجہ کی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے نکالتے ہیں، تو اگر یہ دیتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر بھی دیتے ہیں
تو ان کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، جبکہ یہ ایک دلالتن ہے کہ یہ سارے کام یہی کرتے ہیں اور ہر دفعہ یہ ادا گھر کے کرتے ہیں، کفیل ہیں اور سارے اخراجات وغیرہ یہی تو کرتے یہ ہیں۔ دلالتن ایک اجازت ہوتی ہے۔ بہرحال اگر صراحتاً اجازت لے لی یا انہوں نے کہہ دیا میرا بھی صدقہ فطر آپ ادا کر دیں تو بالکل بات واضح ہوگی۔ صحیح، ٹھیک ہے، گھر کے اسی طرح جو بالغ بچے ہیں ان کا والد پر صدقہ فطر نہیں ہے، ٹھیک ہے، نابالغ بچوں کا والد پر ہے، جی، اور جو بالغ ہیں تو ان کا اپنا اعتبار دیکھا اپنے جائے گا۔ اعتبار ہے، وہ خود اگر شریف فقیر ہوں تو ظاہر ان پر نہیں ہے، اور اگر وہ مالک نصاب ہیں تو ایسی صورت میں ان کو اپنا صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر گھر کے سرپرست والد خود ہی اپنے بالغ اور نابالغ اس طرح زوجہ اہلیہ بہن بھائی جو اکٹھے ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک گھر کے کفیل ہیں جو نکالتے ہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں اور ان کو ایک اجازت ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ نکال سکتے ہیں۔ نکال سکتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی آسن یہی ہے کہ بتا دینا، جیسے اور عموماً بتا ہی دیتے ہیں کہ آج ہم یہ صدقہ فطر نکال دیں، یہ اماؤنٹ سب کی طرف سے صراحتاً ایک بات ہو جائے تو زیادہ بہتر جی ہے۔ زیادہ بہتر ہے۔ آگے مزید ایک سوال انہوں نے کیا کہ کیا غیر شریف فقیر کو اگر زکوٰۃ دی جائے تو وہ زکوٰۃ، ظاہر زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوئی، ان کو اس کے بارے میں غیر شریف فقیر ہونا اگر پتہ ہے کہ وہ شریف فقیر نہیں ہے تو پھر بھی اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ اپنی زکوٰۃ دوبارہ سے ادا کریں گے، وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ نہیں ہوگی۔ واپسی کا پوچھا تھا انہوں نے، کیا اس سے واپس بھی لی جائے گی؟ واپس تو اولاً تو یہ نا کہ یہ دے دی اس کو، اب ذکر نہیں کیا یہ زکوٰۃ ہے، وہ مدد ہے، کس حوالے سے اس کو جو ہے وہ رقم دی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سامنے والا تو اس کو ایک مدد تحفہ ہی سمجھ رہا ہے، سمجھے گا۔ یہ تحفہ سمجھ رہا ہے، یہ کیا سمجھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے پھر ان کے معاملات اور الگ ہوں گے، مزید آج جو ہے وہ دوسرے ہوں گے۔ کیا کہہ کر یہ دیا، الگ کیا بات ہے کہ سمجھ وہ کر ان لیا۔ سے زکوٰۃ کا اپنے آپ کو ظاہر کر کے لے رہا ہے اور یہ ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اب ان سے واپسی کی صورت ہے تو وہ پھر ایک جدا بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں پہلے ہی یہ احتیاط کر لینی زیادہ مناسب ہے۔ صحیح۔ بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ سحری کرنا روزے کے لیے اس طرح شرط نہیں ہے کہ اگر سحری نہ کی تو روزہ ہوگا ہی نہیں، روزہ بغیر سحری کے بھی ہو جاتا ہے، البتہ سنت اس میں ترک ہوتی ہے۔ سحری کے کھانے میں برکت رکھا فرمایا گیا ہے، سحری میں اگرچہ چند ہی لقمے ہوں، اگرچہ کھجور اور دودھ ہو، کچھ بھی ہو، سحری کی نیت سے انشاءاللہ کھائیں گے تو اس کا ہمیں ثواب اور برکت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ نیت ہونی چاہیے سنت ادا کرنے کی، جی ہاں، تو انشاءاللہ عز و جل ثواب کے بھی جی ہاں، تو اور اگر ایسا نہیں ہوا، کسی نے سحری نہیں کی، کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی، سحری رہ گئی ہے، تو روزہ پھر بھی ہو جاتا ہے، روزہ ہو چاہے نفلی روزہ ہو یا بھی جو رمضان کے فرض روزے چل لیں، سحری باہر صورت شرط نہیں ہے روزے کے لیے۔ ٹھیک۔ اعتکاف میں نہانا، اعتکاف میں غسل کرنا، دو طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ شرعی طور پر اس پر غسل لازم ہو چکا ہے، تو اعتکاف کی حالت میں اب اس پر جب غسل لازم ہو چکا ہے تو اب مسجد میں ٹھہرنا اس کا جائز نہیں ہے، تو وہ تیمم کرتے ہوئے وہاں سے کسی طرح بھی جلد جو ہے وہ فوراً اس کو نکلنا ہے، باہر جانا ہے۔ اب دو صورتیں یہاں پر کہ مسجد کی حدود، جسے یعنی فنائے مسجد، جو ہر مسجد کا ایک ساتھ حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں وضو خانہ، ایسی چیزیں جو مسجد کی ضروریات کے لیے تیار کی جاتی ہیں، وہاں غسل خانے وغیرہ موجود ہوتے ہیں، تو وہاں نہانا ہے تو ظاہر ہے وہ جگہ موجود ہے، وہیں غسل کریں گے۔ اور اگر وہاں غسل ایسا نہیں ہے اور کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ کسی طرح کے وہ غسل کر سکے، تو اس کے لیے تو خارج مسجد میں بھی جانے کی اجازت ہے، یعنی جبکہ باہر غسل فرض ہو۔ جبکہ غسل فرض ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں خارج مسجد میں بھی جا کر نہائیں گے بھلے، تو غسل کرنا ان پر ضروری ہے، تو غسل کر کے پھر واپس آئیں۔ اور اگر غسل فرض نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں پھر یہی تفصیل دیکھی جائے گی کہ غسل خانے فنائے مسجد میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ اگر تو فنائے مسجد کی حد کے اندر اس میں موجود ہیں تو پھر نہانے کی اجازت ہے، نہا سکتے ہیں، لیکن اگر فنائے مسجد میں نہیں ہے تو خارج مسجد یعنی مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اگر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور ہمارے سائل تھے، نماز واجب الاعادہ ہو جائے، نماز اگر کسی وجہ سے واجب الاعادہ ہو جائے تو اس کے ذمے یعنی جب بھی اس کو ادا کریں گے تو وہ اس کا واجب الاعادہ نماز کا ادا ہی ہوگی، اب اس کی قضا تو شمار نہیں کی جائے گی، کیونکہ نماز اپنے فرائض اور شرائط کے ساتھ ادا ہو چکی۔
ٹھیک ہے، اب واجب کی وجہ سے کسی وجہ سے نقص اور کمی رہی ہے اس میں، تو ایسی صورتحال میں اس کی نماز وہ واجب الاعادہ ہوگی، دوہرا لے۔ وہ دوہرا لے اس نماز کو اس وقت اگر ٹائم ہے میسر، تو بالکل آسانی اور زیادہ مناسب یہی ہے کہ اسی وقت اس کو دہرائیں کہ بعد میں اس کو بسا اوقات یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن گناہ کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ مثال ہے کسی نے ظہر کی نماز پڑھی اور واجب الاعادہ ہو گئی، اب ظہر کا وقت بھی باقی ہے، تاخیر ہو اگر گئی، وہ کوئی تاخیر ایسا کرتا ہے عصر کے وقت میں ادا کرتا ہے تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک کیونکہ بعد واجب میں ہے بھول ذمہ جانا، پر باقی کیونکہ ہے، واجب تو ذمہ ہے، جی، فرض بالکل، ادا ہوا تو واجب ذمہ ابھی، واجب ذمہ پر تو ہے، اب ایسی تو صورت میں جتنا جلدی واجب ہو اسے سبک کو دوش بالکل ہو جائے۔ چھوڑ دینا تو گناہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارے کالرز نے جو سوالات کیے تھے ان کے جوابات ہو گئے، مزید کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوالات موجود ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام افضال احمد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم صدقہ فطر اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی کو دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر بہن بھائیوں کو دینا انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد کاشف بات کر رہا ہوں قدیر والے سے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے پاس ہی نا ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اور وہ مسجد کچھ لوگ اسے نا شہید کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد نا ہم نے یہ زمین آباد کرنی ہے، اور انہوں نے کچھ حصہ درا بھی لیا ہے اس کا۔ آپ بتا دیں کہ اب ہم کیا کریں۔ ان کالر سے تو میری گزارش ہے کہ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا، اب ایسا تو بہت کم ہوتا ہے کہ بلا وجہ کوئی مسجد کے اس طرح درپے ہو جائے۔ بہرحال ایک خاص صورت ہے، آپ نے علاقہ بیان کیا ہے، تو آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ دارالفتہ اہل سنت کے نمبر پر آپ کال کر لیجئے گا اور ڈائریکٹ مفتی صاحب سے بات کر کے خاص صورتحال، کیونکہ اس کے اندر بہت سارا ابہام ہوگا، کیوں گرانا چاہتے ہیں، وہ مسجد بنی کس کی جگہ پر تھی، اجازت تھی نہیں تھی، یا کیا اس کے معاملات ہیں، تو اس حوالے سے آپ ڈائریکٹ کال کر لیجئے گا۔ قریبی شہر میں جہاں دارالفتہ موجود ہو تو خود چلے کسی بھی جائیں۔ سنی مفتی صاحب سے باقاعدہ تحریر بھی ایک لی جائے، ماشاءاللہ، اگر ماشاءاللہ۔ واقعی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ اپنے علاقے والوں کو آگے دکھا بھی سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو امید ہے کہ وہ اس میں چند صورتیں ایسی بیان کر دیں گے یا ان سے وضاحتیں لے کر پوری پھر کہ مسئلہ بیان کیا کیا مسئلہ جا ہے، سکے کیونکہ گا۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ عام کوئی مسلمان ایسے تو مسجد کو نہیں کراتے، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ خامخواہ وہ ہو، لیکن کسی گاؤں گوٹ کی بات کر رہے ہیں، جی اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد وہ ہوتی ہی نہیں ہے مسجد، یعنی ایسے مسافروں کے لیے کوئی ایک جگہ کبھی بنا دی کسی نے کہ یعنی اپنی نماز پڑھنے کی، جسے جائے نماز سے ہم تعبیر کرتے ہیں، شہروں میں بھی مختلف مقامات پہ بنی ہوتی ہے، حکم مسجد میں نہیں ہوتی، وہ اس طرح کے احکام اس پر نہیں ہوتے۔ جی تو جو بھی ہے تو یہ آپ وضاحت کر لیں اور بلکہ خود چلے جائیں، بہت اچھا مشورہ دیا، تو صحیح صورتحال معلوم کر کے آپ کو جواب دیا جا سکے گا۔ نیکسٹ کال دے دیجیے۔ میرا بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو سر پہ رکھی ہوئی ٹوپی یا کوئی چادر وغیرہ رکھی ہو تو اکثر کئی بار وہ گر جاتی ہے، تو اس کو اٹھانا کیسا ہے؟ مہربانی کر کے میری رہنمائی فرما دیں۔ جی سر کی ٹوپی گر جاتی ہے تو اس کو اٹھانا کیسا، ضرور جواب دیتے ہیں۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے بہت سود پرافٹ کا، یعنی میں حج اور عمرہ میرے اوپر جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ انشاءاللہ عز و جل بیان کیا جائے گا۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جب بندہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہو اس دوران اگر گرمی ہے تو میں گرمی کا پسینہ وغیرہ آنے سے بندہ غسل کر سکتا ہے؟ جو مسجد کے اندر چار دیواری کے اندر غسل خانے بنے ہوئے ہوں وہاں کیا اس میں پسینے کی وجہ سے یا پسینے کی بدبو کی وجہ سے غسل کرنا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی بڑا مسئلہ ہے، آج کل تو واقعی گرمیوں کا موسم ہے اور خوب گرمیاں ہیں مدینہ، تو انشاءاللہ آپ کو بھی جواب دیتے ہیں۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک ہمارے سائل تھے، انہوں نے سوال کیا کہ بہن بھائیوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ صدقہ فطر ان کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی چند اس میں استثناء موجود ہیں، لیکن ابھی فی زمانہ چونکہ ان کو بھی زکوٰۃ یعنی عامل وغیرہ جو پہلے زکوٰۃ پر معمول ہوتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو ان کے لیے زکوٰۃ تو ہے، صدقہ فطر کے معاملات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔
تو عام جو ایک شریف فقیر کے حوالے سے یا عزیز و اقارب کے حوالے سے جن میں دیکھا جاتا ہے تو اس میں یہ تقسیم ہے کہ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بہن اپنے بھائی کو، بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اس صورت میں جبکہ واقعی جس کو زکوٰۃ دی جا رہی وہ شریف فقیر ہو، وہ مستحق کے زکوٰۃ ہو. ایسا نہیں ہے کہ ایک بھائی اپنا صدقہ فطر نکال کے بہن کو دے رہا ہے، بہن اپنا صدقہ فطر نکال کے اس کو دے رہی ہے، دونوں مال کے نصاب ہیں تو ظاہر ان کا ادا نہیں ہوگا اس طرح. تو مطلقاً یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بہن بھائیوں کو جو زکوٰۃ دینے کا معاملہ بھی وہ اس صورت میں جبکہ وہ اس کا مستحق ہو. اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے، وہ خود مالک نصاب ہے، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی، صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا، اور اگر مستحق ہیں تو دونوں چیزیں دی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ. اس کے بعد ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ نماز کے اندر ٹوپی گر جائے جی تو کیا کرنا چاہیے اور بار بار اٹھانی پڑتی ہے. اس کے لیے اولاً تو عرض یہ ہے کہ ٹوپی ہمیں نماز میں جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں کوشش کرنی چاہیے ہر نمازی کے لیے ٹوپی کو بھی اپنا ایک لباس کا حصہ بنائیں، اور اپنی ٹوپی ایک ایسی خود ہی ایک ہی مرتبہ اپنے سائز کی یوں لے لیں کہ وہ بآسانی آپ بغیر کسی تکلیف اور نماز میں دل ادھر ادھر جانے کی ایسی ٹوپی ہو کہ جو سر پر پوری آتی ہے اور بندہ بآسانی اس سے نماز پڑھ لیتا ہے. عموماً ایسا رواج بنا ہوتا ہے، مسجدوں میں جاتے ہیں پلاسٹک کی ٹوپی ہوتی ہے، سر چھوٹے ٹوپی بڑی، وہ ٹوپی ویسے ہی گھومتی رہتی ہے اور ہر رکوع میں گرے گی، سجدے میں گرے گی، تو جس کی وجہ سے بسا اوقات خود بھی ڈسٹرب ہیں، جماعت میں گرتی ہے، اگلا مقتدی ٹوپی پر بیٹھ رہا ہے، کوئی ادھر سے اس کو ہاتھ مار رہا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی ٹوپی کا اپنا اہتمام، اور زیادہ بہتر بھی یہی ہے عام طور پر پہننے کی عادت ہوگی نا تو پھر گرے گی بھی نہیں. جی، اور زیادہ بہتر بھی یہی ہے کہ کیونکہ بعض علماء تو اس پہ ویسے ہی کلام فرماتے ہیں جو بلکہ ہے اس بارے میں کہ ایسی ٹوپی پہننا یا ایسا لباس پہننا جس کو عام طور پر کسی کے ہاں نہیں جا سکے، کسی دعوت میں آپ نہیں جا سکتے، اس کو نماز کے اندر اختیار کرنا اس کو مکروہ تنزیہ فرمایا، اس کو خلاف اولیٰ ہے یہ. تو اب یہ ٹوپیاں جو عموماً پلاسٹک کی ہوتی ہیں تو وہ اسی کیفیت کی ہوتی ہیں کہ اس کو آدمی مسجد سے باہر نہیں کہیں جا کے پہن سکتا، کہیں ایسی دعوت میں نہیں جا کے پہن سکتا. تو اس لیے اپنی ٹوپی خود کپڑے کی ہو، جالی کی ہو، کسی چیز کی ہو، خود ایسی ہو کہ آپ کے سر پر آ جائے اور آپ بغیر کسی معاملات میں اپنی نماز کو درست ادا کر لیں. اگر ٹوپی گر جاتی ہے تو اگر ایک مرتبہ اس نے اٹھاتا ہے ٹھیک ہے، ایک رکن میں چونکہ 2 مرتبہ کی اجازت ہے، 3 مرتبہ اجازت نہیں ہاتھ ہٹانے کی بلا ضرورت. تو یہاں اگر ٹوپی وہ اٹھا کر بآسانی اگر اٹھا کر اس کو پہن سکتا ہے اور اس کو اجازت ہے پہن لے اس کو. لیکن جب بار بار اس طرح گر رہی ہے تو اب اس کو وہیں چھوڑ دیں، اپنی نماز کی طرف توجہ رکھیں، ورنہ یہ ٹوپی کی طرف ہی گھومتے رہیں گے کہ اب مجھے نیچے جا کے ٹوپی اٹھانی پھر یہ کرنا ہے، تو پھر اپنی نماز کی طرف. یہاں ان نمازیوں کو بھی میں کچھ عرض کروں گا جو بس اوقات کسی کو دیکھتے ہیں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا اس کے سر پہ ٹوپی رکھ دیتے ہیں نماز کے اندر، وہ خود بھی گھبرا جاتا ہوگا بیچارہ کہ یہ ابھی سر پہ کیا آ گیا. تو ٹوپی نماز میں بالکل سنت ہے، اس سر ڈھانپنا چاہیے. اگر کسی نے نہیں ڈھانپا تب بھی نماز تو ہو جائے گی، نماز اس کی جو ہے وہ نماز ہو جائے گی اس کا. بہرحال یہ اس کا عمل اس کو چاہیے کہ سر ڈھانپ کے اس طرح پڑھے، لیکن اس نے اگر نہیں کیا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی. اب وہ لیکن اب دوسرے کے سر پر اس طرح ٹوپی ڈالنا تو وہ ظاہر ہے وہ بیچارہ کس کیفیت میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے خشوع کی کیا کیفیت ہے، کس حالت میں ہے، اور اس میں ہم نے ایک دم اس کو دوسری طرف متوجہ کر دیا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اس میں بھی چاہیے کہ میرے خیال 2 سوالات اور ہیں. جی، ایک اور صاحب انہوں نے جو سوال یہ کیا تھا کہ قرضہ ہے، سود کے معاملات ہیں، کچھ سود وغیرہ بھی انہوں نے لیا ہوگا. جو سودی قرضہ ہے ان پر اور یہ سودی معاملات ہیں. اب حج عمرہ اگر اس حالت میں کریں تو کیا کیفیت ہے. لیکن جو بھی ظاہر سود جو حاصل کیا ہے تو وہ لینا تو جائز نہیں ہے، اس کے لیے جو حکم شریعت ہے اس پر ہی عمل کرنا ہوگا. لیکن اگر ایسا شخص اپنے حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے تو اس کا حج یا عمرہ ادا ہو جائے گا. البتہ اگر اس میں حلال پیسہ خرچ ہوگا تو ظاہر اس پہ ثواب بھی ملے گا، عمل یہ کام ثواب کے لیے کیا جاتا ہے. اور اگر حرام پیسہ خرچ کیا ہے تو پھر ثواب کی امید یا قبول ہونے کی امید یہ اس کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک مال کو
اور پاک ہی اعمال اس طرح کے قبول فرماتا ہے۔ بہرحال فرض حج جہاں تک ہے تو وہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی، وہ ادا ہو جائے گا۔ آخری سوال مزید ہمارے بھائی تھے جنہوں نے کہا گرمی ہے، اعتکاف کی حالت میں غسل کرنا آ جاتا ہے، تو اس کی تفصیل ہم عرض کر چکے ہیں۔ البتہ اس میں یہ احتیاط ضروری ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ 4 دیواری اور اس فنائے مسجد کے اندر ہی ہمارے غسل خانے موجود ہیں، بالکل وہاں غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات کا خیال احتیاط ضروری ہے کہ مسجد کے اندر پانی کی قلت نہ ہو، کیونکہ بس وقت ایسے نے معتکف سارا دن نہاتے رہیں دن میں، اور جب نمازی آئیں تو اب پانی کے معاملات ایسے ہو جائیں تو پھر یہ لوگ ان سے ناراض ہوں گے، تو اس کے لیے خوشبو استعمال کریں، کچھ ایسی چیز استعمال کریں کہ بدبو کو دور کرنا ہے، اس کو بھی دور کریں، کسی کپڑے سے اچھی طرح صاف کرتے ہوئے کچھ خوشبو استعمال کرتے ہیں تو امید ہے بہتر ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ ہوا۔ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مناجات افطار کا سلسلہ ہے، تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے، مناجات کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ لیے چلتے ہیں آپ کو مسجد کی جانب فیضان مدینہ میں، جہاں پر مناجات افطار کا سلسلہ ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عز و جل رمضان مبارک کی برکتیں لوٹتے اور لٹاتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔